بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، نریندر مودی کو جو الیکشن کا بخار چڑھا ہوا ہے اس کے اندر وہ مسلمانوں کے اوپر تابڑتوڑ حملے کری جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان گھس بیٹھیے ہیں اور مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، اور کیا بی جے پی پاگل ہو گئی ہے کہ اپنے وسائل کا بڑا حصہ مسلمانوں پہ خرچ کر دے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ اور جو امریکن جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک این جی او کی رپورٹ کے اوپر عمل درآمد کی جو بات کی ہے انسانی حقوق کے سلسلے میں، کیا وہ عمل درآمد کر پائے گی؟ اور امریکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن چل رہی ہیں ہم اس کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان کو اس سلسلے میں ٹائٹ کریں گے۔ ان تمام چیزوں کا اس شارٹ ویلاگ کے اندر ہم تجزیہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بات بتائیں نریندر مودی کی۔ نریندر مودی آیا ہی ایک نعرے پہ ہے، وہ نعرہ کیا ہے؟ وہ ہندو توائیت کا نعرہ ہے۔ وہ نعرہ یہ ہے کہ ہندو ہندوستان، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے پورے کے پورے انڈیا کے اندر۔ یہ دیکھیں پورے انڈیا کے اندر وہ گجرات کا ماڈل جو ہے فالو کرنا چاہتا ہے، اور گجرات کے اندر بھی جب یہ پاور میں آیا تو 2001 کے اندر گجرات کا یہ سی ایم بنتا ہے۔ اس کے بعد جو گجرات فسادات ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان کی پوری دنیا کے اندر جگ ہسائی ہوئی اور مسلمانوں کی اسے نسل کشی کی، اور اس کے بعد یہ گجرات سی ایم سے لے کے اب تک یہ ایک بہت بڑا پوسٹر بوائے بنا ہوا ہے ہندو توائیت کا کہ مسلمانوں کو دباؤ۔ پورے کے پورے ہندوستان کے اندر ایک فیشسٹ اور ایک ہارڈ لائن رائٹ ونگ کی بی جے پی کی حکومت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی خود جو ہے وہ آر ایس ایس جو راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اس کی یہ پیداوار ہے، اور اس کے جو دوست ہیں اس کو جو لانے والے ہیں آر ایس ایس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خود بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ آر ایس ایس اتنی پاورفل ہو جائے گی اور نریندر مودی اتنا طاقتور ہو جائے گا۔ تو وہ طاقتور ہو چکا، اور یہ دیکھیں وہ ایک عام شخص تھا، ایک چائے بیچنے والا تھا۔ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی چائے بیچنے والا ہو یا کوئی جوتے پالش کرنے والا ہو یا کوئی صفائی کرنے والا ہو، یہ چیز جو ہے اس کے اندر کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ یہ الٹا ایک بہت ہی موٹیویشن کی بات ہے کہ لوئسٹ آف سٹارٹ آف سوسائٹی سے کوئی انڈیویجول اٹھ کے ہائیسٹ ایچلونز پر چلے جائیے، یہ تو ایک پازیٹیو بات ہے۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اوپر سے اوپر جاتا گیا ہے وہ کیا سودا بیچ کے جاتا رہا ہے؟ سودا صرف اور صرف وہ بیچا ہے اس نے نفرت کا، سودا بیچا ہے مسلم دشمنی کا، پاکستان دشمنی کا۔ اب چونکہ انڈیا کے اندر کل سے الیکشن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، بلکہ 29 اپریل سے شروع ہو رہا ہے، الیکشن کے اندر بی جے پی بجائے کہ اپنی جو کامیابیاں گنوائے، بجائے نریندر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی کچھ معاشی اور اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے حریفوں کو نیچا دکھائے، وہ بات دوبارہ سے کر رہا ہے اینٹی مسلم کی، کیونکہ یہ سودا بکتا ہے، اور جتنی ہندی بیلٹ ہے اس کے اندر تو خصوصی طور پہ بکتا ہے۔ لیکن جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ بڑا لیڈر ہو، کوئی گھر کا بڑا ہو، کوئی والد ہو، کوئی ایسی بڑی کوئی اسٹیٹمن شپ پرسنالٹی ہو، وہ تو فساد سے دور اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان کو رکھتی ہے، جبکہ نریندر مودی تو یہ کہہ رہا ہے کہ فساد ہی ایک ایسا سودا ہے جس کو بیچ کے وہ دوبارہ سے تیسری دفعہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنے گا، اور وہ اس روایت کو دوبارہ سے زندہ کرے گا کہ جیسے جواہر لال نہرو جو ہے وہ انڈیا کا 3rd ٹائم جو پرائم منسٹر بنا تھا، اسی طرح یہ بھی انڈیا کا تیسری دفعہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے۔ اور یہ نریندر مودی کی پارٹی آر ایس ایس وہ پارٹی ہے کہ جس کے ہاتھوں کے اوپر خون لگا ہوا ہے مہاتما گاندھی کا۔ نتھو لال گوڈسے کون تھا؟ وہ آر ایس ایس کا ایک بہت ہی بڑا اہم جیلا تھا، اس نے قتل کیا تھا مہاتما گاندھی کو، اور آج بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتی ہے بی جے پی کی جو پارٹی ہے، آر ایس ایس والے لوگ ہیں اور خود نریندر مودی۔ تو یہ جو مسلمانوں کے خلاف یہ اس نے تبرہ جو شروع کیا ہوا ہے الیکشن بخار کی وجہ سے، اس کے اوپر
خصوصی طور پہ ہندوستان کے جتنے بھی ذی شعور لوگ ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے، اور یہ ہندوستان کو اس طرح کی ہارڈ لائن اور اس طرح کی کیا کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی زیادہ ملیٹنٹ اور فیشسٹ مائنڈ سیٹ کی جو قیادت ہے اس کے ہاتھ پورے کا پورا ہندوستان نہیں دینا چاہیے۔ تیسری دفعہ اگر یہ ہوگا تو جو پہلے چیزیں یہ پچھلے اتنے عرصے سے یہ چلتی رہی ہیں، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لنچنگ ہوتی ہے، مساجد شہید ہوتی ہیں، مدارس شہید ہوتے ہیں، مسلمانوں کی جینوسائیڈ ہوتی ہے، ڈیٹینشن سینٹرز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، آرٹیکل 370 اس کی ابولیشن ہے، اس کے علاوہ یہ جو وہ سارے کا سارا اس نے وہ کر دیا CA سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ وہ لے کے آیا 2020 میں، تو یہ ساری چیزیں ہندوستان کے لیے بہت ہی مہلک ہے۔ تو ابھی ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ امریکنز بات کریں کہ ہم پاکستان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم پاکستان کو ٹائٹ کریں گے، اور یہ جو پاکستان میں 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، جبری گمشدگیاں ہیں، یہ جو ان گمشدگیوں کے اندر، ان گرفتاریوں کے اندر اور ماورائے عدالت جو سزائیں ہیں اور جو کچھ لوگوں کی ہلاکتیں ہیں، صحافیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم پاکستان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہم پاکستان کو اس سلسلے میں ٹائٹ کریں گے۔ یہ بات کی ہے امریکن جو فارن آفس کے وائس ترجمان ہے وداد پٹیل، اس نے بات کی ہے۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ امریکی حکومت کو جو ایک NGO ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ جو $26 بلین کی اسرائیل کو امداد دے رہے ہیں، ادھر تو اتنی شیئر وائلیشنز ہو رہی ہیومن رائٹس کی، اور بینجامن نیتن یاہو قاتل بنا ہوا انسانیت کا اور بچوں کا بالخصوص، اور شاید اس کا تعلق فرعون کی نسل سے ہے، جیسے فرعون بچوں کو قتل کر دیتا تھا اسی طرح یہ بھی بچوں کو خصوصی طور پہ قتل کرنے کی ایک مہم پہ جو ہے وہ مسلسل برسر پیکار ہے، اور آج کی تاریخ تک جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت تک بھی بچوں کا خون جو ہے وہ بہایا جا رہا ہے۔ اور امریکن NGO نے یہ کہا ہے اجتماعی قبریں نکل رہی ہیں، اور کتنی جگہ کے اوپر اتنی زیادہ انہوں نے بمبارمنٹ کی ہے جدھر کوئی ایک حماس کا بندہ ہی نہیں تھا، کوئی ٹیررسٹ ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا یہ جو آپ $26 بلین کی اس کو ایڈ دے رہے ہیں، اس کے اوپر آپ ریویو کریں، تو وہ ریویو نہیں کر رہے۔ کانگریس نے بھی پاس کر دی ہے، سینٹ نے بھی پاس کر دی ہے، پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی سائن کر دی ہے، اور اسرائیل دوبارہ بپھر کے کہہ رہا ہے کہ یہ امداد کا آنا ہمارے دشمنوں کے منہ کے اوپر تمانچہ ہے۔ تو امریکہ کو اپنی اس دو رخی پہ، دو عملی پہ غور کرنا چاہیے، اس طرح دنیا کے اندر امن نہیں آئے گا، شر پھیلے گا۔ تب تک کے لیے اتنے، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔